السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے 14ویں ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہر ہفتے جو سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے، ان سوالوں سے سوال کرنے والوں سے علاوہ بھی تمام لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ سوال ایک کا ہوتا ہے لیکن فائدہ بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہی سوال بہت سارے لوگوں کے مطلب کا ہوتا ہے اور بہت سارے دلوں کی آواز ہوتی ہے۔ تو بہرحال سوالوں کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ پہلا سوال ہے مجیب الرحمن ایڈووکیٹ۔ یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتلائیے کہ پھوپھی کی لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں، اسی طرح سگی خالہ سے نکاح کرنا کیسا ہے، دونوں ہی باتیں بتلائیے۔ پھوپھی کی لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے، آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور رہا مسئلہ خالہ سے نکاح کرنے کا، تو خالہ سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بھانجے کا خالہ سے نکاح کرنا بالکل حرام ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم۔ اس کے اندر یہ بتلا دیا کہ تمہاری خالائیں بھی تم پر حرام ہیں۔ دوسرا سوال ہے گلفشہ پروین۔ یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب یہ بتلائیے کہ قرآن شریف پر اردو کی کتابیں رکھنا جیسے فضائل اعمال وغیرہ یہ جائز ہے یا نہیں؟ گلفشہ پروین، قرآن کریم کے اوپر اردو کی کتابیں رکھنا جائز نہیں ہے، بالکل بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ تیسرا سوال ہے محمد شمشاد ایڈووکیٹ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج کیسے ہیں مفتی صاحب؟ اللہ کا شکر ہے اور آپ کی دعائیں ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ایک بہت نازک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کی دو شادی ہوئیں تو پہلی بیوی کا پوتا اور دوسری بیوی کی بیٹی کا آپس میں نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کسی شخص کی دو شادی ہوئی، اب پہلی بیوی کا پوتا اور دوسری بیوی کی بیٹی، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ علاتی رشتے میں بندھ گئے ہیں، علاتی بہن بھائی ہیں، اس لیے نکاح نہیں ہو سکتا۔ سوال نمبر 4 محمد سرتاج۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب جس بچے کا عقیقہ ہو رہا ہو تو اس کو گنجا کرانا ضروری ہے یا نہیں؟ سرتاج بھائی، جس بچے کا عقیقہ ہم کر رہے ہیں اس کے بال منڈانا یہ ضروری نہیں ہے، صرف مستحب ہے۔ کر لو تو ثواب اور نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ 5واں سوال پوچھ رہے ہیں پونم گائیکواڈ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے موسیٰ یعنی خالہ کے لڑکے کو بہت بڑے سانپ نے نگل لیا، اس کے پیچھے کیا کارن ہے؟ یہ سوال کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس لڑکے کو سانپ نے نگلا ہے اس کو دشمن کی طرف سے بہت بڑا نقصان پہنچنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی حفاظت فرمائے، اس لڑکے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ 5واں سوال ہے محمد فہیم عباسی کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر نہانے کے بعد تولیہ باندھ لیں تو نہانے میں جو وضو کیا تھا وہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ محمد فہیم صاحب یاد رکھیے کہ ننگا ہو کر وضو کرنے سے یا وضو کرنے کے بعد ننگا ہونے سے، تولیہ وغیرہ باندھنے سے، انڈر ویئر وغیرہ پہننے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وضو اپنے حال پر جوں کا تو باقی رہے گا۔ اب یہ 6واں سوال معلوم کر رہی ہیں جاسمین شیخ۔ یہ بہن کہہ رہی ہیں کہ میں نے صبح 7 بجے خواب میں اپنے گھر کے پیچھے سے سانپ جیسا نشان والے بچے کو ہاتھ پکڑ کر گھر میں لے آئی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ بچہ ایک اژدہا ہے۔ میں اسے مولانا صاحب کے پاس لے جا رہی تھی تو وہ آگے بھاگ رہا تھا اور مولانا بھی اس کے ڈر سے باہر نہیں آئے۔ جاسمین شیخ، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا بچہ دنیا کے اندر دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ سوال نمبر 7 محمد نثار صدیقی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میرے والد بہت دنوں سے بیمار ہیں اور اب کئی دنوں سے انہیں نیند بھی نہیں آ رہی، آپ نیند کے لیے کوئی اچھا سا علاج بتا دیں، مہربانی ہوگی۔ جی بالکل، نیند کے لیے میں آپ کو بہت اچھا وظیفہ اور عمل بتلا رہا ہوں، امید ہے کہ اس سے آپ کے والد کو ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اگر نیند نہ آ رہی ہو تو آپ ان کو یہ بتلائیے کہ وہ یہ 2 آیتیں پڑھیں، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اسکرین پر دیکھ لیجئے، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، پہلی آیت تو یہ ہے، اور دوسری آیت فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، یہ 2 آیتیں آپ ایک پرچے پر لکھ کر اپنے والد کو دے دیجئے، وہ ان آیتوں کو پڑھ کر سو جایا کریں گے، سونے سے پہلے ان آیتوں کو وہ پڑھ لیا کریں گے۔ سوال نمبر 8، مفتی صاحب ہمارے یہاں ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی بیوی 3 مہینے کی حاملہ ہے، اس کی عدت کتنے دن میں پوری ہوگی؟ محمد سلمان، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اس کی عدت کتنے دن میں پوری ہوگی، تو اس کی عدت وضع حمل پر پوری ہوگی، جب بچہ پیدا ہو جائے گا، بچے کی پیدائش ہو جائے گی تو اس کی عدت بھی پوری ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اور اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو بچہ پیدا ہونے پر عدت پوری ہو جاتی ہے، چاہے وہ 2 دن کے بعد ہو یا 2 مہینے کے بعد ہو یا 5 مہینے کے بعد ہو، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، بلکہ جب بھی بچہ پیدا ہو جائے گا فوراً عدت پوری ہو جائے گی۔ سوال نمبر 9، عمیرہ خاتون یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب بچے کے کان میں کون سی اذان پڑھی جاتی ہے، فجر کی یا اور دوسری؟ بچے کے کان میں آپ جو چاہیں وہ اذان پڑھ سکتے ہیں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ فجر کی اذان ہی پڑھی جائے، بلکہ جو آپ چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 10، عائشہ پروین یہ بہن کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب میرے نکاح کے پیپر میں جو مہر لکھی ہے اس میں ایک لفظ مہر مؤجل لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے نکاح کے پیپر میں جو مہر مؤجل لکھا ہے حمزہ سے مؤجل، تو اس کے معنی ہے ادھار مہر، یعنی جب اس کے ساتھ میں ایک لفظ اور لکھا ہوتا ہے مہر مؤجل عند الطلب سکہ رائج الوقت، یہ اس کے اندر لکھا ہوتا ہے۔ مہر مؤجل کا مطلب ہے عند الطلب، یعنی جب بھی آپ مانگیں وہ فوراً دے دیں۔ مہر مؤجل کا معنی ہے ادھار، تو ادھار رہا وہ فوراً ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ جب آپ ان سے مطالبہ کریں گی وہ جب اس کو ادا کریں گے، ان کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے مہر معجل، عین سے معجل، تو معجل کے معنی ہے نقد ادا کرنا۔ آپ ان سے یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہاتھ تبھی لگانے دوں گی جب مہر ادا کر دو گے، تو مہر ادا کرنا ان کے لیے فوراً ضروری ہوگا۔ تو مہر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، 2 طرح سے مہر لکھی جاتی ہے، ایک ادھار مہر، ایک نقد مہر۔ تو مہر مؤجل جو آپ نے معلوم کیا ہے، اسکرین پر دیکھیے، جو آپ نے معلوم کیا ہے اس کے معنی ہے ادھار مہر، اور مہر معجل جو آپ نے معلوم نہیں کیا ہے لیکن اس کے علاوہ وہ بھی لکھا جاتا ہے، یہ دونوں ہی لکھے جاتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک، یا تو نقد یا ادھار۔ تو اگر معجل ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے تو اس کے معنی ادھار کے ہیں، اور اگر معجل عین سے ہے تو اس کے معنی نقد کے ہیں۔ ایک لفظ لکھا جاتا ہے سکہ رائج الوقت۔ سکہ رائج الوقت کا مطلب ہے جو پیسہ چلن میں ہو، جو چل رہا ہو، اسی کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو نوٹ یا جو پیسے بند ہو جائیں ہم ان کے ذریعے سے مہر ادا کریں تو مہر ادا نہیں ہوگا۔ اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ 11واں سوال ہے محمد ثاقب کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب 1 سال پہلے میرا رشتہ ہوا ہے لیکن ابھی میری شادی لگ بھگ 1-1.5 سال بعد ہوگی۔ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں اس لڑکی سے شادی سے پہلے بات چیت کر سکتا ہوں؟ محمد ثاقب صاحب، جس لڑکی سے آپ کا رشتہ ہوا ہے آپ شادی سے پہلے اس سے بات چیت نہیں کر سکتے، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ 12واں سوال ہے محمد اسلم قریشی، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب یہ بتلائیے کہ فون اٹھاتے ہی ہیلو کہنا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ فون ریسیو کرتے ہی ہیلو کہنا یہ جائز تو ہے لیکن سنت کے خلاف ہے۔ ہیلو نہیں کہنا چاہیے بلکہ سلام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہی سنت ہے، یہی طریقہ ہے
کہ فون اٹھاتے ہی یا کسی سے بات کی شروعات کرتے وقت سلام کرنا چاہیے، ہیلو وغیرہ نہیں کہنا چاہیے، یہ ادب کے اور سنت کے خلاف ہے۔ بہرحال آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، آپ اپنا بھی دھیان رکھیے، اپنے پریوار کا دھیان رکھیے، اور اللہ تعالیٰ سے میرے لیے، اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی میں رکھے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور مسلمانوں کو عزت کے ساتھ رہنا اور عزت کے ساتھ جینا اور عزت کے ساتھ مرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔